جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ ورنہ عام طور سے انسانوں کا خیال یہ ہے کہ حرام حلال کی تمیز آج باقی نہیں رہی ہے۔ آپ کہیں گے ارے ہم تو حلال کا کھاتے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں حلال کا ہم کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی ہوٹل میں کھانے کے لیے چلے گئے جہاں بریانی بنتی ہے، چکن مٹن بنتا ہے، وہاں ایسی ہوٹل میں آپ کھانے گئے، کیونکہ بورڈ تو مسلمانوں جیسا نام ہے یا اسلامی نام ہے۔ اب اس ہوٹل میں آپ گئے اس یقین کے ساتھ کہ یہاں حلال کا ہی کھانا ملتا ہوگا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ہوٹل کا مالک یا ہوٹل میں کام کرنے والے، ہوٹل میں پکانے والے، وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے۔ گوشت کاٹنے والے، مرغی کاٹنے والے، بکرا کاٹنے والے، وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے۔ اب ان کے ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا آپ کھائیں گے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے یہ، اگرچہ کہ آپ پیسے دے کے کھا رہے ہوں، حلال نہیں ہے۔ بدعقیدہ کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ آج شہر میں نہ جانے کتنی ہوٹلیں کھلی ہیں، روز کھلتی جا رہی ہیں۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت قوت اور نہیں ہے، آپ کا ایمان کا پاور نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اس ہوٹل کے مالک سے جا کے پوچھیں کہ تو سنی ہے یا وہابی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ چند ہیں پوچھنے والے بھی ہیں، اور مجھے ناز ہے وہ میرا ہی مرید ہے۔ وہ پوچھتا ہے ہوٹل میں جا کر آپ کا تعلق کون سی جماعت سے ہے؟ وہ کہتا میں فلاں جماعت کا ہوں، فوراً باہر نکل لیتا ہے۔ پوچھو، معلومات کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت پانا ہے تو اپنی زبان کو بھی پاک رکھنا، اپنے پیٹ کو بھی پاک رکھنا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ صدق مقال، اکل حلال۔ زبان سے سچ بولو ہمیشہ، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سچ بولو، چاہے اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، سچ بولو۔ اور پیٹ میں جانے والی غذا حلال کی ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیسے، محنت کی کمائی کے پیسے دے کر کھا رہا ہوں، تو آپ کیا کھا رہے ہیں، کس کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں، وہ غور کر لینا پہلے۔ یہ تقوی کی منزل ہے، یہ بھی تقوی کی صورت، یہ بھی تقوی کے زمرے میں ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ احتیاط کیجئے اور اپنے پیٹ میں جانے والی غذا کو حلال روزی پہنچائیے۔ بہتر سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے اطمینان کا کھانا کھائیں۔ سنی کے ہاتھ کا ذبیحہ ہو، سنی پکوان کیا ہو، وہ کھانا کھائیں، وہ بہتر ہے۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ، جو اڑیسہ کی معروف و مشہور شخصیت، اللہ کے ولی سیدنا مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہی کا ایک واقعہ ہے۔ بھونیشور جو صدر مقام ہے اڑیسہ کا، کہیں حضرت سفر سے تشریف لائے، اترے رات کے 12-1 بجے رات میں، حضرت نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو آپ کے جو مرید تھے انہوں نے کہا حضور آپ حکم دیں تو میں ہوٹل سے کھانا لے آؤں، آپ کھا لیجئے، کیونکہ آپ سفر سے آ رہے تھکے ماندے ہیں، کچھ کھا لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کون سی ہوٹل سے لاؤ گے؟ ہوٹل کا نام بتایا، کہا پکانے والے کون ہیں؟ کہا سب اپنے ہی آدمی ہیں، اپنے ہی بھائی ہیں، سب ہے ہوٹل دوسروں کی لیکن پکانے والے اپنے لوگ ہیں، کھا لیجیے آپ۔
فرمایا کہ گوشت کٹ کر جو آیا وہ ذبیحہ مسلمان کی نگرانی میں آیا، ہوٹل میں پہنچا، مسلمان کی نگرانی میں پکا، پھر وہاں سے پک کر میرے پاس آیا، سب مسلمان کی نگرانی میں اگر سارے معاملے ہوئے ہیں تب تو میں کھا سکتا ہوں۔ اگر ایک منٹ کے لیے بھی مسلمان کی نگاہ سے یہ گوشت ہٹا ہے یا غائب ہوا ہے میں نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے تقویٰ۔ پتہ نہیں ایک منٹ میں کیا سے کیا ہو جائے بھائی، حلال میں حرام ملا دے۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ سکندرآباد کی جامع مسجد میں جب خطابت کرتا تھا تو وہاں کی چائنیز ہوٹل کے کچھ ملازم لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ماشاءاللہ، اور اس فقیر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہوگا، تو وہ لوگ نماز کو آتے تھے پابندی سے، وہ دیکھتے تھے ہوٹل میں کون کون سے گراہک آتے ہیں، کون کون سے لوگ آتے ہیں ہمیشہ کھانے کے لیے۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے حضرت آج اپنے بیان میں آپ بتا دیجئے برائے مہربانی کہ اس ہوٹل میں کھانا نہ کھائیں، چائنیز ہوٹل ہے اس میں کھانا نہ کھائیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں کے مصلی آ کے کھاتے ہیں کھانا، اس مسجد کے بڑے بڑے داڑھی والے لوگ، بڑے نماز کے 5 وقتہ پابند لوگ آتے کھاتے ہیں ہمارے پاس ہوٹل میں، آپ خدا را منع کر دیجیے ان کو۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے حضرت کہ اس ہوٹل میں جہاں بکرا کا سالن بنتا ہے، مرغی کا سالن بنتا ہے، وہیں پر سور کا بھی سالن بنتا ہے، اور چمچے چھری سب استعمال میں آتے ہیں۔ پکانے والا کبھی اس بگونے میں ہلاتا ہے، کبھی اس بگونے میں، وہی چمچے سے ہلاتا ہے۔ اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی گوشت مٹن کا آرڈر دیا تو مٹن تو لے کے آتے ہیں، لیکن اس ہوٹل کا اصول یہ قاعدہ یہ ہے کہ اس گوشت کے اوپر سالن پر سور کی چربی بھی ایک چمچہ ڈالتے ہیں۔ تو آپ منع کر دیجئے برائے مہربانی، سور کا گوشت، سور کی چربی کھاتے ہیں لوگ آ کر کے، حرام کھاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہوٹلوں میں یہ بھی کام ہوتے ہیں، کیا کیا پکتا ہے، کیسے پکتا ہے، ہمارے تو علم میں نہیں ہے، ہم دیکھے بھی نہیں ہیں۔ تو حضور مجاہد ملت کا یہ واقعہ ہمارے لیے بہترین درس ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی مسلمان کی نگاہ سے وہ گوشت غائب نہ ہوا ہو، کٹنے سے لے کے پکنے تک، پکنے سے لے کر آپ کے پاس پہنچنے تک وہ گوشت آپ کی نگاہوں سے ہٹا نہ ہو، آپ مسلسل نگرانی کرتے رہے ہوں اس گوشت کی، تب وہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے تقوی کا معیار۔ اللہ تعالی ہر مسلمان بھائی کو متقی پرہیزگار بنائے اور حلال غذا اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ ہم دعا بھی مانگیں اللہ سے، اللہ ہمیں جو تو روزی عطا فرمائے تو حلال روزی عطا فرمائے، حرام چیزوں سے ہمیں بچا لے، حرام کاموں سے بچا لے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ جب آپ اپنے اندر پائیں گے اور جذبہ محبت بیدار کریں گے اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو اپنا دوست بنا لے گا۔ من کان للہ فکان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر